الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. اس سورہ کا نام ہے سورۃ الممتحنہ. ممتحنہ امتحان سے بنا ہے، ایسی سورہ جس میں امتحان لینے کا تذکرہ ہے. خاص طور سے شروع دور میں جب لوگ ایمان قبول کرتے تھے تو ان کے ایمان کا جائزہ کے لیے امتحان لیا جاتا تھا. سورہ کے آخر میں بطور خاص ان عورتوں کا تذکرہ ہے جن کو ایمان لانے کے بعد امتحان سے دوچار ہونا پڑا، اور اللہ نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ پہلے ان سے امتحان لیجئے اور پھر اس کے بعد اگر پکی سچی مومنہ ثابت ہو جائے تو کسی غیر مسلم کے نکاح میں اسے مت رہنے دیجیے. اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ الممتحنہ رکھا گیا ہے. یہ سورہ مدنی ہے اور صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان یہ سورہ نازل ہوئی ہے. یعنی سن 6 ہجری سے لے کر سن 8 ہجری کے بیچ میں اس سورہ کا نزول ہوا ہے. اس سورہ کا مرکزی مضمون اہل ایمان سے دوستی کرنے کا حکم ہے اور کفار و مشرکین سے دوستی نہیں کرنے کی تاکید ہے. گویا اس سورہ میں بے لاگ تبصرہ کرتے ہوئے اہل ایمان کو اپنا راستہ اپنانے کا حکم دیا ہے اور غیر مسلموں سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی تاکید بھی فرمائی گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، مت بناؤ میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست. تلقون الیہم بالمودہ، کہ تم اس کی طرف محبت کے ہاتھ بڑھانا شروع کر دو، یعنی ایسا مت کرنا. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ وہ لوگ جو کچھ تمہارے پاس قرآن کی شکل میں حق بات آ چکی ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں. یخرجون الرسول وإیاکم، یہ لوگ رسول کو بھی نکالتے ہیں اور تم کو بھی نکال رہے ہیں. ان تؤمنوا باللہ ربکم، تمہارا جرم صرف یہ ہے کہ تم لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہو جو اللہ تمہارا رب ہے. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہو یا میری مرضی کی جستجو میں تم رہتے ہو تو کبھی کفار و مشرکین سے دوستی نہ کرنا. تسرون الیہم بالمودہ، تم چپکے سے ان سے دوستی کے ہاتھ بڑھاتے ہو. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں اچھی طرح جان رہا ہوں جو تم چھپاتے ہو
اور جس کا تم اظہار کرتے ہو۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، تم میں سے جو انسان ایسا کرے گا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ اس سورہ کی ایک شان نزول ہے، یہ سورہ کب نازل کی گئی اس کو مد نظر رکھیے۔ جب مکہ کے کفار و مشرکین سے حدیبیہ کے مقام پر صلح ہو چکا تھا کہ 10 سال تک جنگ بندی رہے گی، 10 سال تک اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت آپ کریں گے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، جس سے دوستانہ تعلقات قائم کرنا چاہے کر لیجئے، کسی قسم کی ممانعت نہیں ہوگی، اور کچھ شرائط رکھے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلیم کر لیا، مان لیا۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد کفار و مشرکین نے اس عہد و پیمان کی خلاف ورزی کر دی، دعوت و تبلیغ پر بھی پابندی عائد ہونے لگی، دوستانہ تعلقات قائم کرنے میں بھی رکاوٹ آنے لگی، آزادی سے متعلق بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرنا شروع کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اب ان سے عہد و پیمان کا خاتمہ ہو گیا اور ہم اس پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ مکہ فتح کر لیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کرام کو مکہ فتح کرنے کے لیے گویا تیار کر لیا۔ اب وہاں سے اس فوج کو لے کے نکلنے ہی والے تھے کہ ایک بدری صحابی جو ہجرت بھی کر چکے ہیں اور جنگ بدر میں شریک ہو چکے ہیں، انہوں نے ایک خاص مقصد کے تحت اس راز کو فاش کر دیا۔ ایک خاتون کے ذریعے سے مکہ کے سربراہوں کے پاس یہ پیغام بھیج دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ ان کے بال بچے، ان کے رشتہ دار، کنبہ کے افراد ابھی مکہ ہی میں تھے۔ انہوں نے صرف یہ سوچا کہ اگر تھوڑی سی اطلاع دے دیتے ہیں تو میرے قرابت دار رشتہ دار کے ساتھ وہاں کے کفار و مشرکین کے سرداروں کا معاملہ ذرا نرم رہے گا۔ اس کے علاوہ ان کے دل میں کوئی ارادہ نہیں تھا، انہوں نے نفاق بھی نہیں کیا، کفر بھی نہیں کیا، ایمان کو چھوڑا بھی نہیں، صرف ہلکی سی محبت کا اظہار کر دیا۔ یہ بات چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، تو اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بدریہ وحی یا دل میں بات ڈالی گئی کہ آپ کے ایک صحابی کی جانب سے ایک خط جا رہا ہے اور اس طرح مکہ کے سرداروں کو آپ کے مکہ پہنچنے سے متعلق خبر پہنچائی جا رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایسے عمل پر غصہ بھی آ سکتا ہے کہ ہم چپکے سے اس پہ حملہ کریں گے، لیکن ہمارا راز فاش ہو گیا۔ معاملہ ہوا اس صحابی نے جس کا نام تھا حاطب ابن ابی بلتع، انہوں نے ایک بوڑھی عورت کے معرفت یہ لیٹر بھیج دیا، اور وہ عورت لیٹر لے کر، خط لے کر نکل بھی چکی۔ ادھر اللہ کی جانب سے وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بات رکھی، حضرت مقداد، حضرت علی اور بھی کئی افراد کو شامل کیا اور کہا کہ تم جاؤ، روضہ خاک ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک عورت ملے گی، بوڑھی عورت ملے گی، اس کے پاس یہ خط ہے، اس خط کو وہاں سے لے آؤ تاکہ یہ خط کے ذریعے سے مکہ کے لوگوں کو معلومات فراہم نہ ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دی گئی، آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا، اسی جگہ پر اس عورت سے ملاقات ہوئی جس کی نشاندہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ ان سے کہا کہ اپنا خط مجھے واپس کرو، انہوں نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔
پھر ان لوگوں کو تھوڑی سختی دلائی کہ ہم تو کسی صورت میں تم سے خط نکال کے رہیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے پاس خط ہے تو جھوٹ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر انہوں نے اس خاتون نے اپنے بال کے نیچے سے خط نکال کے دے دیا۔ خط لے کے واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو پوچھا، بلایا کہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کسی برائی کا ارادہ نہیں، میں دین سے پھرا بھی نہیں ہوں، غلط نظریے کے تحت ایسا کام نہیں کیا ہوں، معاملہ صرف اتنا ہے کہ میں قریش کے قبیلے سے نہیں ہوں، میرے بیوی بچے وہی ہیں، قرابت دار رشتہ دار وہی ہیں، ان پر ظلم ہوتا ہے، ہم نے سوچا کہ ہلکا سا اطلاع ان کو دے دے جس کے نتیجے میں ہمارے بیوی بچوں پر یا ہمارے قرابت داروں پر قریش کے لوگوں کا ظلم نہ ہو سکے، لوگ سوچیں گے بھئی ان کے افراد وہاں موجود ہیں جنہوں نے ہمیں اطلاع دی، اس کے علاوہ کوئی ہمارا مقصد نہیں تھا۔ ان کی اس بات کی تصدیق کی گئی، چونکہ یہ مہاجر تھے، ہجرت کی فضیلت بھی حاصل کر چکے تھے اور جنگ بدر میں شریک ہو چکے تھے۔ جن مسلمانوں نے جنگ بدر میں شرکت کی ہے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کچھ ایکسٹرا سہولیات دی گئی، بہر ان کا عذر قبول کیا گیا، ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں ہوئی۔ اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اہل ایمان کو مستقل تعلیم دی گئی۔ کیا تعلیم دی گئی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو تم اپنا دوست نہ بناؤ۔ دوست بنانے کی کیفیت کیا تھی؟ تلقون الیہم بالمودہ، کہ تم ان کی جانب محبت کے پیغام بھیج رہے ہو، یعنی یہ دکھلا رہے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ادھر کی خبر تمہیں تک پہنچا رہے ہیں۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، حالانکہ جو حق اسلام کی شکل میں، قرآن کی شکل میں تمہارے پاس پہنچ چکا ہے، یہ لوگ اس کے انکار کرنے والے ہیں۔ گویا جو انسان حق کا انکار کرے اور جو انسان حق کا اقرار کرے، ان دونوں میں دوستی تو نہیں ہو سکتی ہے۔ تم نے یہاں کی خبر وہاں پہنچائی، تھوڑی سی دوستی کا معاملہ کیا، ایسا کرنا تمہارے لیے مناسب نہیں تھا، نہیں کرنا چاہیے۔ پھر یاد دلایا وہ لوگ دوستی کے لائق کیوں نہیں ہے؟ یخرجون الرسول وایاکم، ان لوگوں نے رسول کو بھی نکالا ہے اور تم لوگوں کو بھی نکالا ہے۔ جو لوگ تمہارے امن کی جگہ سے نکال دے وہ لوگ اس لائق تو نہیں کہ اس سے دوستی کی جائے، اور تم بہت بڑی چیز نہیں ہو، لیکن اللہ کے رسول جو دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے، اس سب سے اچھے انسان کو سب سے اچھی جگہ سے نکالنے والے کتنے بدماش قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں کہ ایسے بدماش تمہارے دوستی کے لائق ہیں؟ پھر رسول کو یا تمہیں کیوں نکالا؟ اس کے ساتھ تمہیں غداری نہیں کیا ہو، خیانت نہیں کیا ہو، لوٹ کھسوٹ نہیں کیا ہو، کوئی ظالمانہ حرکت نہیں کی ہو، تمہارا جرم یہ تھا ان تؤمنوا باللہ ربکم، تم اللہ پر ایمان لے آ چکے تھے جو تمہارا رب ہے، یعنی اللہ پر ایمان کے نتیجے میں ان لوگوں نے تمہیں بھی اور اللہ کے رسول کو بھی مکہ جیسی سرزمین سے نکال باہر کر دیا۔ پھر فرمایا ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم نکلے ہو جہاد میں میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی، اور یہ سارا کام تم نے میری مرضی کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، اللہ خوش ہو جائے اس لیے ہجرت بھی کی ہو، اللہ خوش ہو جائے اس لیے ایمان بھی لائے ہو، اللہ خوش ہو جائے اس لیے جنگوں میں شرکت بھی کی ہو، اگر تم یہ کام میری مرضی کے حصول کے لیے کیے ہو اور میرے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کرنے کے لیے کیے ہو، تو وہاں پر براکٹ مفسرین لکھا ہے کہ پھر تم ایسے لوگوں سے دوستی مت کرو۔ تسرون الیہم بالمودہ،
چپکے سے ان کی طرف محبت کا پیغام بھیج رہے ہو، حالانکہ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، جس کو تم چھپا رہے ہو یا جس کو تم ظاہر کر چکے ہو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس صحابی رسول نے کسی بدنیتی کے ساتھ یہ کام نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ نے کہا میں جان رہا ہوں کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے، مگر تمہاری نیت جو بھی ہو، تمہاری نیت کی اچھائی کے باوجود کہ تم نے اپنے خاندان کے لوگوں کا خیال رکھا، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھا، لیکن اپنے فائدے کے لیے تم نے اس سے بڑا نقصان کا سامان کیا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کی راز کی باتیں غیروں تک پہنچانا نہیں ہے، اس لیے قرآن نے کہا کہ کسی غیر مسلم کو رازدار آپ نہیں بنا سکتے۔ مسلم ممالک میں باضابطہ اس چیز کا تذکرہ قرآن حدیث کی روشنی میں کیا گیا کہ جو کلیدی عہدہ ہوتا ہے، اونچا منصب ہوتا ہے، ایسے منصب پر کسی مسلم حکمرانی میں کسی غیر مسلم کو ایسے منصب عہدہ پر فائز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، یہ واقعہ تو خاص تھا، لیکن اس کے بعد حکم عمومی بیان کیا گیا، عام حکم بیان کیا گیا۔ جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا فقط ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ مسلمانوں کو مسلمانوں کا رازدار ہونا چاہیے، راز کی باتیں ادھر سے ادھر نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا کہ راز کی باتیں بتلا دی، اگر تم نے ایسا کیا کسی غیر مسلم سے جگری دوستانہ تعلقات قائم کر لیے، اگر تم نے ایسا کیا کہ اللہ کے دشمن، رسول اللہ کے دشمن اور خود اپنے دشمن سے تم نے دوستی کر لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے گمراہی کا عمل اپنایا ہے۔ ایسے عمل کرنے سے گریز کیا کرو۔ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ۔ ایک طرف تمہارا معاملہ تو یہ ہے کہ تم ان سے دوستی بڑھاتے ہو یا دوستی کے ہاتھ بڑھاتے ہو، یا اپنے کچھ مقاصد کے تحت راز کی باتیں انہیں پہنچا دیتے ہو، جبکہ ان کا حال کیا ہے تمہارے سلسلے میں؟ غور سے سنو۔ إِن يَثْقَفُوكُمْ، اگر یہ لوگ تم کو پالے، کہیں ان کے قبضے میں چلے جاؤ، يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً، تو تمہارے ساتھ سخت دشمنی کریں گے، اور اسی پر بس نہیں ہے، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، وہ تمہاری جانب برائی کے ساتھ دست درازی بھی کریں گے اور زبان درازی بھی کریں گے، یعنی ہاتھ کا بھی استعمال کریں گے، زبان کا بھی استعمال کریں گے۔ یہ ایسے ناہنجار قسم کے لوگ ہیں کہ اگر وہ تمہیں تنہائی میں پالیں تمہیں بخشیں گے نہیں، تمہارے ساتھ مار پیٹ کا برتاؤ کریں گے، گالی گلوچ کرنا تو ان کا شیوائی ہے۔ تو جو لوگ تمہارے ساتھ ایسا برتاؤ کرنے کے لیے تیار ہو کہ مار پیٹ بھی کرے، گالی گلوچ بھی کرے، تم ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہو، یہ کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ جس کو آپ کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا سکتا ہے، جیسے کو تیسے کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کفار و مشرکین کے جانب سے آپ کے خلاف اس قسم کا خیال ظاہر ہو جائے تو ایسے لوگوں سے کسی بھی طور سے دوستی کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے پڑوس میں لوگ ہیں، سیدھے سادھے لوگ ہیں جو آپ سے دشمنی نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ رکھ رکھاؤ کی حد تک دوستی تو ہو سکتی ہے، لیکن رازدارانہ اور جگری دوستانہ ان کے ساتھ قائم نہیں کی جا سکتے۔ کیا فرمایا؟ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ۔ پہلی بات تو یہ ہے اگر یہ تم کو پالیں گے تمہارے ساتھ سخت دشمنی کریں گے۔ دوسری بات
وہ تمہارے ساتھ ہاتھ کا استعمال بھی کریں گے، برائی کے ساتھ تمہارے لیے زبان درازی بھی کریں گے۔ اس کی چاہت کیا ہوگی؟ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ عجیب ہوتا ہے، پکڑ لیا جیسے آرام بولو، دشمنی کرتے ہیں، مار پیٹ بھی کرتے ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں۔ اگر کہتے ٹھیک ہے بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں تو چھوڑ بھی دیتے ہیں، بسا اوقات چھوڑنے کی نوبت تک بھی نہیں آتی۔ کہ اگر ایک جانب تمہارے ساتھ ایسا برتاؤ ہوتا ہو، وہ چاہتے ہو کہ تمہیں اسلام سے پھیر دے، اس کے لیے گالی گلوچ بھی کرے، مار پیٹ بھی کرے، سخت دشمنی کا اظہار بھی کرے، ایسے لوگ کسی بھی اعتبار سے دوستی کے حقدار نہیں ہیں۔ کلم کلہ اعلان قرآن نے کیا، غور کیجئے۔ یہ اعلان اس وقت ہوا ہے جب مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ 10,000 کہہ سکتے ہیں آپ۔ اس وقت میں قرآن نے بے لاگ تبصرہ کرتے ہوئے کہا ایسے کفار مشرکین سے دوستی گانٹھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن ان کا حال کیا بندازہ لگا لیجیے۔ آج ہم نے اسلام کے فرامین کو بالائے طاق رکھ دیا، جس کے نتیجے میں لات کھانا ہماری پہچان بن گئی۔ اگر کسی جانب سے ہمارے خلاف، اسلام کے خلاف، رسول کے خلاف، قرآن کے خلاف، مسلمان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہو، پھر اس کے بعد جا کر کے گردن جھکانا اور اس سے مراعات کی بھیک مانگنا اور اس سے تعلقات قائم کرنا اور دوستی کے روابط قائم کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ چونکہ اس صحابی نے اپنے قرابت دار اور اپنے اولاد کے لیے اس قسم کی بات کی تھی کہ خط پہنچا دیا جائے تاکہ میرے خاندان والوں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ کفار و مشرکین جو مکہ کے ہیں وہ کم سے کم نرم برتاؤ کریں گے۔ اس پر قرآن نے تبصرہ کیا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، ہرگز ہرگز تمہیں نفع نہیں پہنچائے گا تمہارا رشتہ دار، تمہاری قرابت داری تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولاد تمہیں نفع پہنچا سکتی ہے یوم القیامہ، قیامت کی دن۔ دنیا میں ہو سکتا ہے تمہارا کچھ ساتھ مل جائے، لیکن آخرت میں نہ ایسی اولاد کام آئے گی اور نہ ایسے قرابت دار کام آئیں گے۔ جس رشتہ دار کے لیے تم نے مدینہ کی جانب سے ایک راز کی بات کو پہنچا دیا صرف اس لیے کہ دنیا میں ان کے ساتھ کچھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے، تم نے کبھی سوچا اگر وہ کفر پر رہے، ایمان نہیں لا سکے، تو جس خاندان کے لیے، جس قرابت دار کے لیے، جس رشتہ دار کے لیے، جس اولاد کے لیے تم نے یہ کام کیا ہے، کل جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری پیشی ہوگی، یہ اولاد ذرہ برابر تمہاری کام نہیں آ سکتی۔ یفصل بینکم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل بتلائے گا۔ فلاں خاندان کے آدمی تھا، فلاں افراد تھے، یہ تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں ہیں، تمہارے بیوی اور تمہارے بچے ہیں، تمہارے اہل و عیال ہیں، یہ ایمان نہیں لائے، نتیجے کے طور پر ان کا رشتہ ناطہ تم سے جڑا ہوا نہیں ہے، ان کے برے اعمال، ان کے اچھے اعمال ان کے ساتھ ہیں، ان سے تم کچھ فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے درمیان اس کی تفصیل کر دے گا یا اس سلسلے میں فیصلہ سنا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ واقعہ خاص پیش آیا تھا، اس واقعہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عمومی بات بھی رکھی گئی تاکہ آئندہ کوئی انسان اس قسم کی باتوں کو دوسروں تک نہ پہنچائے۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہر انسان کو متنبہ کیا گیا کہ نبی اپنی خواہشات سے کچھ نہیں بولتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا جاتا ہے
اس آیت کا غلط مفہوم کے بیان کرنے کے ساتھ لوگوں کا یہ برتاؤ ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ کے نبی کو خبر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، تبھی تو آپ کو پتہ چل گیا کہ فلاں عورت کے پاس میں خط ہے اور فلاں جگہ پر وہ عورت کھڑی رہے گی، اور آپ نے بھیجا، آپ کو معلوم تھا۔ حالانکہ یہ بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتلائی ہے، اور جب وحی کے ذریعے اللہ نے بتلا دیا تو غیب کہاں رہا؟ غیب تو وہ ہوتا ہے کہ ویسی کسی کو معلوم ہو جائے، جب اللہ نے بتلایا ہے تو پھر غیب کہاں رہا؟ تو اللہ کے بتانے سے اطلاع علی الغیب ہے، یہ غیب کی باتوں پر آپ کو مطلع کیا گیا، آپ عالم الغیب نہیں ہوئے، غیب کی خبر آپ کو دی گئی، اور پورا کا پورا قرآن، پوری تعلیمات تو غیب کی خبر ہی تو ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا۔ علاوہ یہ بات ہی بتائی گئی، اگر تم رسول کے خلاف کسی قسم کی بات کرو گے، چاہے نیک نیتی کے ساتھ ہو چاہے بد نیتی کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں گرفت کر سکتا ہے، اور تمہارا پردہ فاش ہو سکتا ہے کہ کس کس انسان نے کس کس ارادے سے کون کون سا کام انجام دیا۔ اس معمولی سے لیٹر اور خط سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ایک سورہ نازل کر کے بتا دیا، کفار و مشرکین دوستی کے لائق نہیں ہے۔ پھر دوستی کس سے ہوگی؟ آگے اس کا تذکرہ آئے گا، دوستی اہل ایمان سے ہوگی۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابيه لا استغفرن لك وما املك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير۔ یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، والذین معہ، اور اسی طریقے سے ان لوگوں کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ کیوں نمونہ کا تذکرہ کیا گیا پہ؟ وجہ اس کی بتائی گئی، اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، جبکہ انہوں نے کہا تھا اپنی قوم کے لوگوں سے کہ ہم سب تم سے بری ہیں، الگ تھلگ ہیں، ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اسی طرح جس کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو ہمارا ان سے بھی کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کی بیوی ہے، اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ہیں، نکلے اپنے باپ سے برات کا اظہار کیا، خاندان سے برات کا اظہار کیا، وقت کے ملوک وقت کے حاکم وقت سے انہوں نے برات کا اظہار کیا کہ ہمارا تمہارا کوئی رشتہ اور سمبندھ نہیں ہے۔ کہا جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا اللہ کے لیے، اسی طرح ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تمہیں بھی اس قسم کا کام کرنا چاہیے۔ کیا کہا تھا؟ جب انہوں نے کہا اپنی قوم کے لوگوں سے کہ ہم تم سے بھی بری ہیں، الگ تھلگ ہیں، اور ان تمام چیزوں سے جن کو تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو پوچھتے ہو ہمارا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسی پر بس نہیں ہے، کفرنا بکم، ہم تمہاری حرکتوں تمہارے اعمال کا انکار کرتے ہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان اس وقت تک عداوت و دشمنی قائم رہے گی، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ بڑی اہم بات ابراہیم علیہ السلام نے کہی کہ ہمارا تمہارا کوئی دوستانہ نہیں ہے، دوستی قائم کرنے کی بنیاد اگر ہوگی ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اگر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پوجا کرتے ہو ہم تم سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں اور تمہارے معبودان سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، نہ تم سے کوئی رشتہ ناتا ہے اور نہ تمہارے بتوں سے اور دیوی دیوتاؤں سے کوئی رشتہ ناتا ہے۔
اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اور بھی کہا رشتہ ختم کر لینا خاموشی سے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. کیا کہا؟ کفرنا بکم، ہم انکار کرتے ہیں تمہاری حرکتوں کا. دوسری بات وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے تمہارے درمیان بغض و عناد، عداوت و دشمنی قائم رہے گی. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ. یعنی جب تک ایک اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے ہم تم سے دشمنی کریں گے. دوستی نہیں، دوستی چھوڑ دو، ہم دشمنی کریں گے. ہمارے تمہارے درمیان دوستی نہیں دشمنی قائم رہے گی. کتنی عظیم بات ہے. جس وقت میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چند ہی لوگ تھے تبھی انہوں نے اعلان کیا تھا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ایک بڑی تعداد ہونے کے باوجود دوسرے کے دست نگر ابھی جا کے بھیک مانگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزی روٹی کا مالک وہی، ہمارا خدا وہی. ایک طرف توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسرے طرف کسی اور سے بھیک مانگے پھرتے رہتے ہیں. گویا ان چیزوں میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک نمونہ و آئیڈیل بنا کر پیش کیا ہے. آپ ویسے ہی ایمان قبول کی. اس لیے فرمایا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، تمام جہان والوں سے کٹ کٹا کر ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے. ہاں، ایک بڑی اہم بات کی طرف اشارہ ہے، اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے. بڑی اہم بات کیا ہے؟ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک. ابراہیم علیہ السلام کی بات یہاں نہیں چلے گی. ان کو اس معاملے میں اپنا آئیڈیل اور نمونہ نہیں بنا سکتے. کس معاملے میں؟ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا لاستغفرن لک، میں آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی بھیک مانگوں گا. کہا ابراہیم علیہ السلام کی بات قابل تقلید نہیں، قابل اعتبار نہیں ہے. سوچئے گا، بڑی اہم بات ہے. جس ابراہیم کو اللہ نے نمونہ بنایا، جس ابراہیم علیہ السلام کی بات کو اللہ نے ماننے کا حکم دیا، اسی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی کسی بات کے نہیں ماننے کی تاکید کی. مطلب کیا ہوا؟ ہر آدمی کی ساری باتیں نہیں مانی جا سکتی ہیں. اگر ان کی بات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق مانی جائے گی، اگر ان کی بات قرآن و حدیث کے خلاف نہیں مانی جائے گی. یہیں سے مسئلہ امامت اور مسئلہ فقہات کا فرق ظاہر ہو جائے گا. اگر ائمہ مجتہدین سے بھول ہوتی ہے تو ان کی بھول کی باتوں کو مانا نہیں جائے گا، ان کی اچھی باتیں لی جا سکتی ہیں. نبی کی بات نہیں لی جا سکتی ہے تو کسی ولی کی بات کیسے لی جائے گی؟ کتنی اہم بات اندازہ لگائیے. کیا کہا؟ ابراہیم کی زندگی میں تمہارے نمونہ ہے، مگر اس بات میں نمونہ نہیں. کیا ہوا تھا؟ وہ بات اس سے پہلے گزر چکی. جب ہجرت کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، باپ نے کہا تھا کہ لأرجمنک وہجرنی ملیہ، اپنی حرکت سے بعد آ جاؤ، ہمارے بتوں کے خلاف بولنے سے گریز کرو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو مجھ سے دور ہو جاؤ، اور اگر دور نہیں ہوگے پتھر سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہا؟ سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. ٹھیک ہے، ابا آپ سلامتی سے رہیے. کہتے ہیں جواب جاہلہ بہتر خاموشی. اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. قرآن نے کہا جب جاہل آپ سے الجھ پڑے، ٹھیک ہے بھائی سلام، چلتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام یہی کہا ابا جان اب ٹھیک ٹھاک رہیے، ہم چلتے ہیں. لیکن ساتھ میں ایک جملہ انہوں نے کہا ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. میرا رب میرے اوپر بڑا مہربان ہے، مشفق ہے، شفقت کرنے والا ہے، میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا. یہ بات کب تک تھی؟ جب تک ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا. سورۃ توبہ میں اس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے ظاہر ہو گیا کہ اس کا باپ ایمان لانے والے نہیں ہے، کفر و شرک پر مریں گے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے برات کا اظہار کر دیا. تو اگر کوئی انسان دلیل پکڑتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا تو تذکرہ کیا ہے، تو مشرک باپ کے حق میں دعا کی جا سکتی ہے؟ قرآن نے کہا نہیں، یہ بات ان کی قابل تقلید نہیں، قابل اتباع نہیں ہے. کیونکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا.
فلما تبین لہ، جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا ان کا باپ مومن اللہ کا دشمن ہے، پھر ان سے برات کا اظہار کر دیا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کے پاس علم غیب ہوتا تو اپنے باپ کے بارے میں کبھی اس طرح کی بات ہی نہیں کرتے۔ غیب کا پتہ نہیں تھا تب ایسا کیا، جب پتہ ہوا اظہار برات کر دیا۔ تو کہا ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا میں اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، اس معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں مانی جائے گی، اور اس سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے آئیڈل و نمونہ نہیں ہے۔ باقی دوسری باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنا بہترین نمونہ بناؤ۔ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، ایک بات انہوں نے اور بھی کہی تھی، کہا میں اپنے رب سے دعا ہی کر سکتا ہوں، میں آپ کے لیے اللہ کے بالمقابل کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ مراد ہم آپ کے لیے اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں، زبردستی اللہ سے آپ کی معافی کا اعلان نہیں کروا سکتے، بخشوا نہیں سکتے۔ اس پر بھی غور کیجئے، کسی مشرک کے حق میں جب ابراہیم علیہ السلام جیسا نبی اپنے مشرک باپ کے لیے شفاعت تک نہیں کر سکتے، اسے جنت میں نہیں پہنچا سکتے ہیں، تو دنیا میں کون سا ایسا بزرگ پیدا ہو گیا ہے جو آپ شرکیات اور کفریات کے اندر مبتلا رہیے اور عقیدہ رکھیے کہ وہ مچل جائیں گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کیا کہا؟ اپنے باپ سے کہا میں آپ کے لیے دعا کروں گا، مغفرت کی بھیک مانگوں گا، لیکن ساتھ میں کیا دیا؟ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، میں اللہ کے سامنے آپ کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ ایسا نہیں کہ بخشوا کے جنت بھیج ہی دوں گا، ایسا نہیں کر سکتا، میں گزارش کر سکتا ہوں۔ لیکن جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ کا باپ تو ایمان لانے والا نہیں ہے، تو پھر اپنے باپ سے بھی برات کا اظہار کر دیا، اللہ اب ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سورہ توبہ میں بصراحت اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے برات کا اظہار کیا، اور اہل ایمان کو بھی تاکید کی گئی ہے، ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مشرک کے حق میں مغفرت کی دعا کرے، اگرچہ ان کی قرابت دار رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ بطور خاص اس آیت کی شان نزول میں بات بتائی جاتی ہے کہ حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، جنہوں نے 42 سالوں تک آپ کی خدمت کی ہے، لیکن شرک پر ان کی موت واقع ہوئی۔ اب ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دے، اللہ ان کو بخش دے، تو اللہ نے کہا نہیں، نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مشرک کے حق میں مغفرت کی دعا کرے، اگرچہ ان کی قرابت دار رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ تو کسی مشرک کے حق میں مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، نبی نہیں کر سکتے، اس زمانے کے صحابہ جیسے ایماندار نہیں کر سکتے، ہم کو پرمیشن کہاں سے مل گیا؟ بہرحال کیا ہے، کسی کی موت واقع ہوتی ہے، وہ غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے قرآن خوانی بھی ہوتی ہے، ڈن گارڈن باضابطہ قرآن پڑھ کے ان کی مغفرت کی دعا بھی کی جاتی ہے۔ اندرا گاندھی کی موت واقع ہوئی، بڑے بڑے علماء کو دیکھا کہ ان پر فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ مدر ٹریسا کی موت واقع ہوئی، کلکتہ کے ڈن گارڈن میں باضابطہ اس کے لیے قرآن خوانی کی گئی۔ بھائی نبی کے باپ کے لیے بخشائش کی دعا کرنا تو جائز نہیں ہے، تو کسی اور کے لیے جائز کیسے ہو جائے گا؟ قرآن نے کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا میں دعا کروں گا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ مشرک رہ گئے، ان سے دعا کرنے سے بھی گریز کر لیا، اور ساتھ میں کہا کہ دعا کروں گا لیکن ضروری نہیں کہ میں آپ کو بخشوا ہی لوں گا۔ جب اس وقت کی بات تھی ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، جب پتہ چلا تو برات کا اظہار کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ گھر سے نکل گئے، خاندان سے نکل گئے، کنبہ والوں سے نکل گئے، حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس قسم کی باتیں کر لی۔ اب معاملہ کیسے ہوگا؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، الہی ہم نے تیرے ہی اوپر توکل کیا ہے، الہی ہم تیرے ہی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، والیک المصیر، الہی اور مرنے کے بعد تیرے ہی پاس ہم کو لوٹ کر بھی آنا ہے۔
کیا مطلب ہوا؟ حالات اگر خراب ہو تو ایمان کا سودا مت کیجیے، ثابت قدم رہیے، وہ اللہ آپ کو بچا سکتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کیجیے، اللہ سے لو لگائیے اور یہ عقیدہ مضبوط کیجیے کہ اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ ان کے سامنے بیان کی، وہ بھی نمونہ ہمارے لیے، اور اسی پر بس نہیں ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، اور دعا بھی کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے فتنے کا سامان نہ بنا، ایسا نہ بنا کہ کافروں کے لیے تختہ مشق بن جائے، وہ ظلم و ستم ہمارے ساتھ کرتے رہ جائے اور ہم اس کے سامنے فٹ بال بنے رہے، جتنا زور سے لات مارنا چاہے مارتے چلے، اللہ ہمیں ایسا نہ کرنا۔ واغفر لنا ربنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، معاف فرما دے، انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ حالات جب خراب ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس قسم کی دعائیں کرنی چاہیے۔ آج ہم روتے ہیں کہ حالات خراب ہے، فرقہ وارانہ فساد ہو رہا ہے، داڑھی ٹوپی والوں کے لیے سفر کرنا بڑا مشکل ہو جا رہا ہے، لیکن ہنسی مذاق میں گزار دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے طرز زندگی کو اللہ نے نمونہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ انہوں نے باضابطہ بت گر گھرانے میں جنم لینے کے باوجود اس کرسی کو، اس منصب کو، اس عہدہ کو لات مارا اور توحید کا پرچارک بنے رہے، اپنے بیگانے سب دشمن ہو گئے، کسی کے سامنے جھکے بھی نہیں، کیونکہ اللہ پہ ان کا بھروسہ تھا، اللہ سے لو لگائے ہوئے تھے، عقیدہ تھا کہ اللہ کے پاس لوٹ کر جانا بھی ہے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کہ الہی ہمیں ان کفار و مشرکین کے لیے آزمائش کے ذریعہ نہ بنا، اور اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی ہوئی ہو تو ہماری مغفرت فرما دے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، اور سنو، یقیناً تمہارے لیے ان میں، ابراہیم علیہ السلام اور ان جیسے افراد میں، اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، خاص طور سے ان کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یعنی مرنے کے بعد کا یقین کرتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے جواب دہی کا احساس رکھتا ہے، ایسے انسان کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام بہترین نمونہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اب جو انسان پیٹ پھیر کے بھاگ جائے گا، یعنی ایماندار تھا، حالات کی خرابی کی وجہ سے وہ مرتد ہو گیا، پلٹ گیا، ایمان سے ہاتھ دھو لیا، تو کہا سنو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو اللہ بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے، آپ کو آپ کی اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ اللہ کے نام لیا، اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں تو اللہ کا درجہ بڑھ جائے گا اور مرتد ہو جائے گا اللہ کا درجہ گھٹ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ الغنی، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہے۔ الحمید، کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے وہ سراپا تعریف ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان سوچتا ہے ہم اللہ کی خوب تعریف کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا درجہ بڑھ جائے گا، نہیں کریں گے تو اللہ کا درجہ گھٹ جائے گا، یہ حماقت و بیوقوفی ہے۔ اگر تم اسلام قبول کرتے ہو، اسلام پہ قائم دائم رہتے ہو، اپنا فائدہ کرتے ہو، اور اگر اسلام سے برگستہ ہوتے پھر جاتے ہو، اپنا نقصان کرو گے، اللہ کچھ بگڑتا نہیں ہے۔ اس رکوع میں بطور خاص اہل ایمان کو تاکید کی گئی ہے کہ ایمان اور کفر کے معاملے میں انسان کو سخت ہونا چاہیے، کفر و شرک سے کسی بھی اعتبار سے سمجھوتا کرنا اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں رہنمائی حاصل کرنی ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بنا کر پیش کیا گیا کہ اس سے بڑے انسان آپ نہیں ہیں، وہ تو پنڈت کا بیٹا ہے، بدھ ان کے گھر میں بنتا تھا، وہ پجاری بھی تھے، وہ مہنتگیری بھی کر سکتے تھے، اپنے قوم کے پنڈتوں پروہت بھی ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے چھوڑ دیا، ان کرسیوں کو لات مار دیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں وہ مقام عطا کیا کہ انی جاعلک للناس اماما، دنیا میں جتنے بھی انسان آتے رہیں گے سب کا پیشوا امام بنا دیا۔ مطلب کیا ہوا؟
کہ ہم بھی اگر ابراہیم علیہ السلام کے طرز زندگی کے مطابق عمل کرتے ہیں یقین اللہ تبارک و تعالی ہمارا بھی حامی و مددگار ہوگا. حکومت وقت مخالفت کرنا شروع کر دے ہمارا ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ اللہ ہمارا ساتھ ہے. اللہ ہمیں اور آپ کر جملہ مسلمانوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھے اور صحیح عقیدہ صحیح اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما. آمین. اللہ رحم فرما. بند کرو اس کو. نہیں بند